اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نمالہ سورہ انعام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ وَلَا يَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں خود سے غیب جانتا ہوں، اور نہ میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ میں ایک فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں تو صرف اس کے تابع ہوں جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير، تم فرما دو میرے محبوب اکھیارے اور اندھے کیا برابر ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يَحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور محبوب ان لوگوں کو قرآن سے ڈرائیے جو ڈرنے والے ہیں، وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ اپنے رب کے علاوہ نہ تو کسی کو مددگار پائیں گے اور نہ شفاعت کرنے والے پائیں گے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور محبوب ان کو تم دور مت کرو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح شام صرف اپنی رب کی رضا چاہنے کے لیے۔ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور محبوب آپ پر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور نہ آپ میں سے ان پہ کچھ ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور آپ کو ان کو دور رکھنا یہ انصاف سے بہت دور ہے۔ وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، اور اسی طریقے سے ہم نے ایک کو دوسرے کے لیے فتنہ بنایا۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ خوب نہیں جانتا شکر گزار کرنے والے بندے کون ہیں؟ دراصل اس کا جو شان نزول ہے، کچھ غربا کچھ مساکین وہ سرکار کے وہ غلام جو سرکار پر ایمان لے کر آئے، سرکار کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، جب تک سرکار کے چہرے کو دیکھ نہ لیتے انہیں سکون نہیں ملتا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، عمر فاروق اعظم کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، بہت سارے صحابہ اکرام کے یہ اقوال ہیں کہ اگر سرکار ہمارے چہرے کے سامنے سے کچھ لمحے کے لیے اوزل ہو جاتے تو بے چینی پیدا ہو جاتی۔ جب تک سرکار کو نہ دیکھ لیں سکون نہیں ملتا۔ تو سرکار کی محفل میں سرکار کے وہ غلام جو غریب تھے بیٹھتے تھے، بددعا چہرے کی زیارت کرتے تھے، اس نورانی چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ کافروں کی ایک جماعت آئی، کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لے آئیں گے جو آپ کے یہ پاس غریب مساکین جو آپ کے غلام بیٹھے ہیں انہیں محفل سے اٹھا دو، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ محبوب۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اور جب انہوں نے یہ بات کہی نا ان کو ہٹا دو ہم تب ایمان لے آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرماتا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اے محبوب تمہارے وہ غلام جو تمہارے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پہ ایمان لے کر آئے ہیں ان سے کہو فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے سلامتی ہے، اور اس نے اپنے ذمہ کرم پہ رحمت کو لکھ لیا ہے۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو نادانی میں جہالت میں کوئی گناہ کر بیٹھے پھر وہ توبہ کر لے اور اس کے بعد صبر جائے تو اللہ اس کو معاف فرما دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ضعیف شکستہ حال انسان کمزور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اپنا ایک سوال لے کے آیا۔ اسلام بڑی غربت میں پلا ہے، یہ کہنا بہت آسان ہے، اذان پڑھنے سے کوئی مومن نہیں بنتا۔ بچہ پیدا ہوا کان میں اذان پڑھوا لی ہم ایمان والے بن گئے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خبردار، کوئی اذان پڑھنے سے مومن نہیں بنتا۔ مومن بننے کے لیے شرط بہت ہے قرآن کے اندر۔ مومن اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، اللہ کے عذاب کی بات چلی تو ان کے دل خوف خدا سے کانپنے لگے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک غریب آیا، سلام پیش کیا، کہا کہ میں بہت پریشان ہوں، میری لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ لکھا ہے
حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ پکڑا، اندر لے کے گئے اور فرمایا کہ آپ یہ سمجھتے ہو میرا گھر باہر سے اچھا ہے تو اندر سے بھی اچھا ہوگا؟ میرے گھر کے اندر بچھونے ہوں گے، غلہ ہوگا، پیسہ ہوگا، اناج ہوگا؟ لکھا ہے ایک چٹائی تھی، ایک مصلی تھا، ایک بدنہ تھا وضو کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی شے نہیں تھی۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ جن سے اللہ بھی محبت فرماتا ہے، میرے سرکار محبت فرماتے ہیں۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ علی فرماتے ہیں کہ صدیق میرے سرکار نے فرمایا کہ جو صدیق سے محبت نہ کرو اسے جنت کا ٹکٹ مت دینا۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جو غار ہرا ہو چاہے غار ثور ہو میرے سرکار کے ساتھ رہے۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جب ہجرت کا وقت آیا تو میرے سرکار کے ساتھ آپ ہی تشریف لے گئے۔ تو فرمایا صدیق اکبر فرماتے ہیں میرا بھائی عثمان غنی ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری حاجت پوری کرے گا، اور کہنا کہ میں نبی کا غلام ہوں، صدیق اکبر کے پاس سے آیا ہوں۔ وہ اجنبی انسان حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، جیسے ہی وہ ان کے دروازے پہ پہنچا تو حضرت عثمان غنی اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، اس بنیاد پر کہ اس نے ایک گلاس تیل زمین پہ گرا دیا۔ وہ ضعیف سکست حال انسان دروازے پہ کھڑا ہو گیا، دل کے اندر ایک سوال پیدا ہوا، جو ایک گلاس تیل کے پیچھے اپنے خادم کو ڈانٹے وہ میری کیا حاجت پوری کرے گا؟ کھڑے رہے، عثمان غنی آئے، سلام پیش کیا، سلام کا جواب ہوا اور کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ اتنی دیر سے میرے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، یہ نبی کے غلاموں کی پہچان ہے۔ کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ اتنی دیر سے میرے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ ہاتھ پکڑا، اندر لے گئے، بٹھایا اور اپنے خادم سے فرمایا جاؤ شہد کا شربت بنا کر لے کر آؤ۔ وہ اجنبی انسان کہتا مجھے تعجب ہونے لگا، میں حیرت میں پڑ گیا کہ ابھی تو یہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے، انداز تکلم یہ، سخاوت کا عالم یہ، چہرے کی مسکراہٹ کا عالم یہ۔ مہمان نوازی فرمائی، شہد کا شربت پلایا، پھر فرمایا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ آیا کس لیے ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، صدیق اکبر نے آپ کے پاس بھیجا ہے، میری لڑکی کی شادی ہے، اسباب کم ہیں، غربت کا عالم ہے، کچھ مدد فرما دیں۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا جاؤ آٹا چاول لے کر آؤ، اونٹ بھی لے کر آؤ، اور جو چیز یہ مانگے اسے دے دو۔ وہ اجنبی انسان کہتا میں نے جتنا مانگا اس سے کئی گنا زیادہ مجھے دے دیا، اور جب میں سارا سامان لے کے چلا تو میں نے پوچھا کہ سوال پوچھوں؟ عثمان غنی فرماتے کہ سوال پوچھو۔ کہ سوال یہ ہے کہ جب میں آپ کے دروازے پہ آیا تو آپ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک گلاس تیل زمین پہ گرا دیا، اور آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جتنا میں نے مانگا اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے مجھے عطا فرما دیا۔ عثمان غنی مسکرائے اور ایک جواب دیا کہ جب آپ نے کہا نا کہ میں صدیق اکبر کے پاس سے آیا ہوں اور نبی کا غلام ہوں، تو کہا کہ میرا مال یہ نبی کا ہی تو ہے۔ جب آپ نے نبی کا نام لے دیا تو سب نبی کا ہے، جتنا چاہیں آپ لے جائیں۔ اللہ اللہ، یہ کردار ہے میرے سرکار کے غلاموں کا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طریقے سے اپنی آیتیں مفصل بیان فرماتے ہیں تاکہ ظالموں کا راستہ صاف ہو جائے۔ اب اندازہ لگائیے، سوچنے کی بات ہے، آپ کے دروازے پہ کوئی سائل آتا ہے اور آپ اس سے پوچھتے ہو کہاں کا رہنے والا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت پوچھ کے اسے دیتے ہو؟ کیا اللہ ہمیں ہماری حقیقت پوچھ کے ہمیں دیتا ہے؟ اگر وہ ہماری حقیقت کے مطابق ہمیں دے تو ایک لقمہ ہمیں نہ ملے۔ اب یاد رکھیں، آپ کے دروازے پہ آنے والا بندہ اور آپ سے سوال کرنے والا، اور یہ غربت بھی بڑی چیز ہوتی ہے، آپ اس کو عیب مان لیں، بیماری مان لیں، لیکن غربت انسان کو وہاں لے جا کے کھڑا کر دیتی نا کہ انسان کبھی جاتا نہیں ہے، لیکن مجبوری غربت۔ آج بے شمار مائیں کمپنیوں میں برتن دھل رہی ہیں، آج بے شمار باپ رکشہ چلا رہے ہیں، ایک مزدور باپ صبح کو نکلتا شام کو پلٹ کے آتا ہے، اس کی ذمہ داری اور یہ غربت ایسی جگہ لے جاتی ہے۔ اللہ